خلق الانسان علمه البيان. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا انها ستكون فتنه. قلت بل مخرجها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالحزم. من تركه من جبار فصله الله ومن اتبع الهدى في غيره فسلم الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه ولا يشفع به العلماء ولا يخلق عن كثره الرد ولا تنقضي التجارب. والذين لم تنتهي الجن سمعت وقتا قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به يشرك ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط المستقيم. صدق رسول الله. معزز سامعین، خطبے کے ساتھ میں آیت کریمہ تلاوت کی رسول رحمان کی ابتدائی 4 آیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اسے گویائی کی قوت عطا کی. بات کرنے کا قوت اسے عطا کی. عزیز ساتھیوں، یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن جو مصحف میں جو 33 پاروں کا ہے، بین الدفتین جو ہے، یہ ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، کرشماتی کتاب ہے. جو حدیث میں نے خود میں پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو بیان کرنا. سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے. بالکل صحیح، اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. اس کی عظمت کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں. اس عظمت کا، اس کرشمے کا جو کرشماتی کتاب ہے، ہمارے قلب پر کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہم سب بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی بتا سکتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن ایک کرشماتی کتاب ہے. اتبا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قریش چوپال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں یہ طے ہوا کہ اتبا جو ہے اس طے شدہ منصوبے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے، تو اگر اپنی اس دعوت سے جو اسلام کی دعوت اور قرآن کی دعوت پھیلا رہا ہے، اگر تو اس سے چاہتا ہے کہ تیرے پاس ڈھیروں مال و دولت ہو، تو کہے ہم سے، ہم تجھے قریش کا سب سے امیر آدمی بنا دیں گے، تیرے پاس مال و دولت کی ڈھیر لگا دیں گے. لیکن تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑو. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بادشاہ مان لے، بادشاہت دے دے، تو مجھے بادشاہ ماننے کو تیار ہے. اگر تو چاہتا ہے کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا تو بتا، ہم اس سے تیری شادی کروا دیں. غرض جس کام کے، جس چیز کی خواہش تجھے ہو، جس چیز کی تمنا ہو، جو تیری غرض ہو تو بتا، ہم پورا کریں. لیکن اپنے اس قرآن کو جو پیش کر رہا ہے، جو دعوت ہے، اس سے مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بات ہوگی. اس نے کہا، فرمایا میں کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصل کی چند آیتیں اور اس کے بعد جب پہنچے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فصل کی آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے، اگر تم اعراض کرتے ہو، بات کو نہیں مانتے ہو، تو میں تمہیں اس بجلی کی کڑک سے ڈراتا ہوں جو بجلی کی کڑک آگ اور سمود پر آئی تھی. اس نے اتنا سننا تھا کہ اتبا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا
بھتیجے بس بھتیجے بس کر تو قوم کو اپنی ہلاک کر دیں. اب وہ اٹھ کر وہاں سے چلا ہے. جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ابو جہل نے چوپال سے دیکھا اس کو اور اس کو کہا کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا. یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چند آیتیں تلاوت فرمائی قرآن کی اور اس کو چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ ہے قرآن کی تاثیر جو انسان کے دل پر قلب پر اس کے اثر ہے. اتنی آیتیں تلاوت چہرے کا رنگ بدل گیا. عتبہ نے کہا کہ تم میرے مانو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پوچھو. اگر وہ غالب آ گئے عرب پر تو تمہارا آدمی غالب آ جائے گا. وہ غالب آ گئے تو تم غالب آ گئے. اور اگر عرب نے ان کا کام تمام کر لیا تمہارا کام آسان ہو جائے گا. تو ان کے خون سے اپنا ہاتھ کیوں رکھو. ان کو ان کے حال پوچھو. ابو جہل نے بات نہیں مانی پھر وہ مخالفت چھوڑ. کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. قرآن ایسی معجزے والی کتاب ہے کہ دلوں کے حال کو بدل کرتی ہے. طفیل بن عمرو دوسی قبیلے دوس کے سردار تھے. آئے بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے. جب وہ آئے مکہ تو قریش ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت پیش کرتے ہیں بتوں کو, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کی اس دعوت کے نتیجے میں ہر گھر میں ٹوٹ پڑ گئی ہے. بیٹے اور باپ میں اختلاف ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, ماں بیٹے میں جھگڑا ہو گیا ہے. تو ان کی بات مت سنو. جادو ہے ان کی بات. اتنا طفیل بن عمرو دوسی خود کہتے ہیں روایت میں قریش نے اس کو اتنا وہ کیا, اتنا کہا کہ میں نے ان کی بات مان لی, میں نہیں سنی. اور میں جب کعبے کا طواف کرتا تو کانوں میں روئی ٹھوس دیتا کہ مبادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. بتاتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تلاوت کر رہے تھے اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کچھ قرآن کی کچھ آیتیں میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سوچا کہ میں بھی شاعر ہوں, اچھا برا کلام اس کی تمیز رکھتا ہوں, پہچانتا ہوں کہ کون سا کلام اچھا ہے کون سا کلام برا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے سنائیے قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور طفیل بن عمرو دوسی مسلمان. یعنی دلوں کو بدلنے کے لیے قرآن کو وقت نہیں لگتا تھا, لیکن قرآن کی زبان سمجھنا چاہیے. اس میں قرآن کہتا کیا ہے وہ سمجھے تو دل بدلے. وہ قریش تھے, عرب تھے, ان کی زبان میں قرآن نازل وہ سمجھتے تھے, وہ کلام کی نزاکت کو سمجھتے تھے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. لبید جاہلیت کے دور میں بڑا شاعر تھا. اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ لوگ اپنی اپنی شاعری لکھتے, جو کلام ہوتا وہ پیش کرتے. بازاروں میں جب ایسے مجمع لگتا, خاص طور سے حج کے موقع پر جب چوپال جمتی اور لوگ کلام سناتے, جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کا کلام جو ہے وہ لکھایا جاتا. سارے شاعر اس کو سجدہ کرتے اور اس کو شاعر اعظم مانتے. ایسی کعبے پر جو ہے 7 شعرا کے کلام لٹکائے ہوئے تھے. سبق معلقات اس میں سے ایک لبید تھا, اس کو بھی شاعروں نے سجدہ کیا. ایمان لانے کے بعد اس کی شاعری چھوڑ دی. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ قرآن کے بعد شاعری کیا؟ قرآن کے آنے کے بعد شاعری کیسے کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ تو جو جتنا بڑا شاعر تھا, جو جتنا بڑا ادیب تھا, زبان کا سمجھنے والا تھا, سخن فہم تھا, وہ قرآن کے سامنے عاجز ہو گیا. سمجھ آتا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام. مسئلہ ہمارا ہے. ہمارے دلوں پر آخر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟
جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سارے کا سارا ہے۔ یہ ہم نے کہا ابھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کر، لیکن سمجھا نہیں۔ پھر دوسری رکعت میں مولانا نے یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو زنا کار ہے تو ایسے زانی مرد اور زانی عورت یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے ٹھیک نہیں، مومنوں کے لیے نیکوکار عورتیں اور نیکوکار مرد۔ ہم نے نہیں سمجھا اس کو۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم سمجھیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کلام کا اثر کیا حق ہوگا۔ لیکن یہ برتاؤ، یہ رویہ ہمارا اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، کسی دوسری کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ نہیں ہے۔ کوئی دوسری کتاب دنیا میں بتا دیجیے جو پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت یہ کتاب پڑھتی ہے، طوطے کی طرح پڑھتی ہے، اس کو برکت کی کتاب سمجھتی ہے، اس کو وظیفے کی کتاب سمجھتی ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھتی ہے، مردے بخشوانے کی کتاب سمجھتی ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھتی تو یہ سب نہیں سمجھتی کہ یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی، یہ کتاب ہمیں زندگی کا راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، زندگی کے ہر مشکلات میں ہمارے رہنمائی کے لیے آئی تھی۔ یہ کتاب جو ہے ہمیں جہانگیری اور جہاں بانی کے اصول سمجھانے اور سکھانے کے لیے آئی تھی۔ قرآن سے جو کام لیں گے قرآن کو کام کریں گے، آپ قرآن سے جھاڑ پھونک کریں گے، قرآن اس کے لیے بھی کافی۔ قرآن سے آپ دنیا میں حکمرانی کے اصول سیکھیں کر جاننا چاہیں گے، قرآن آپ کو وہ بھی بتائے گا۔ یہ تو ہمارے ضرب پر ہے کہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ ہم جیسا کمزور شاید ہی کوئی ہوگا کہ ہم اس سے جھاڑ پھونک اور مردے بخشوا، وہ تو زندوں کی کتاب تھی۔ یہ رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ، مجموعی رویہ ہمارا یہی ہے قرآن کے ساتھ۔ اب بتائیے اس میں اس رویے کے ساتھ کیا کوئی خیر نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ قرآن کا معاملہ تو ایسا تھا، جو صحابہ نے قرآن کے ساتھ رکھا معاملہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی تو صحابہ دوڑ پڑتے کہ اس پر عمل کرنے میں کون سبقت لے جاتا ہے۔ آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، کمال نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے اپنا قیمتی سامان، بڑا بڑا باغ صدقہ کر دیا۔ آیت نازل ہوتی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے لائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے لاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ گوا رہیے گا، میں نے اپنا 600 پیڑوں کا جو کھجور کا میرا باغ تھا میں نے اللہ کے راستے میں قرض دے دیا۔ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو درداء کے لیے جنت میں اس سے بہترین باغ تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو درداء جاتے ہیں باغ میں، اندر نہیں جاتے، انٹری نہیں کرتے، باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ام درداء باہر آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ ام درداء ان کی بیوی کہتی ہے اے ابو درداء تم نے بہت اچھا سوچا، یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن اور مومنہ۔ ایک آیت نازل ہوتی ہے اور 600 پیڑوں کا باغ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں باغ اور محل تیار کیا۔ آپ کی سوچیے حضرت خدیجہ کا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ نے تو بڑھیا تھی, عمر میں بڑی تھی, اللہ نے تو آپ کو اس کے بعد بہت ساری بیویاں دی جو مجھ سے کم سی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کہا عائشہ جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ تھی جس نے میری تصدیق کی. جب دنیا نے مجھ سے مال و دولت روک لیا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے حوالے کیا. جب میں تکلیف میں ہوتا, جب میں غمگین ہوتا, جب میں رنجیدہ ہوتا تو مجھے گھر سے خدیجہ بڑھاتی تھی. مجھے اولاد اللہ نے دی تو خدیجہ سے دی تھی مجھے اولاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری عمر میں کیا کریں. جب کبھی بکری کا گوشت وغیرہ جب کبھی ہوتا تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں آپ بھجواتے ہیں صرف اس لیے جو خدیجہ کی سہیلی ہے, اتنا احترام کرتے تھے. جبرائیل امین جب آپ ہجرت سے پہلے جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کرے اور یہ اطلاع دیتا ہے, یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خدیجہ کو گھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے کسی کو, کتنی بڑی عزت, کتنے مرتبے, کتنی بڑی اس کی بات ہے, تصور نہیں کر سکتے. کارپوریٹر ہمیں بلا لیتا ہے, ایسا لگتا ہے ایسے ہمیں دونوں جہان کی دولت کی گئی, یہ حال ہے. دونوں جہان کے مالک نے, کائنات کے مالک نے سلام بھیجا, معمولی ہستی ہوگی. یہ کیسے ان کو یہ مرتبہ ملا؟ یہ اللہ کے حضور میں اللہ کی آیتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے. ان کو اللہ کی آیتوں پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کہ قرآن کی آیتوں پر یقین تھا. سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے. ہجرت کرتے وقت جب اللہ کے رسول کو بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر رہے تھے, سراقہ نے سراغ مار لیا, پیچھا کر رہا تھا, اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اس کا گھوڑا جو ہے اس کے گھوڑے کا پیر پھنس گیا. اللہ کے رسول نے بدعا کی, اس کے گھوڑے کا پیر پھنس گیا 3 دفعہ ایسا. اس نے کہا کہ اے محمد میں اب نہیں کروں گا پیچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کے گھوڑے کا پیر باہر آ گیا. 100 اونٹوں کا لالچ تھا, اس لیے اس نے پھر سے کوشش کرنی چاہیے. جب 3 بار ایسا ہوا تو اسے لگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ غیر معمولی ہے, انسانی اس کا کام نہیں ہے, یہ کوئی خدائی بات ہے کہ میرے گھوڑے کا پیر باہر پھنس جاتا ہے. اس نے اللہ کے رسول سے امان طلب کہ مجھے اپنی پناہ مل دیجیے, مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اللہ کے رسول نے سنا اور کہا سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن ہے. کسرا کون؟ ایران کا بادشاہ. ایران کو اپنے وقت کا صبح کسرا کے کنگن, اس نے کہا تعجب سے کسرا کے کنگن. اللہ کے رسول فرمایا کہ ہاں کسرا کے کنگن. حضرت عمر کے دور خلافت میں سراقہ بیمار پڑ گیا, بہت بیمار. یہ تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. لوگ آتے تھے کہ اب آخری وقت سراقہ کا آ گیا ہے, چلو دیکھ اس کو تلقین کرتے تھے کہ موت سے گھبرانا مت. تو کہتا ہے میں مر نہیں سکتا جب تک کہ کسرا کے کنگن نہیں پہن. لوگوں نے سمجھا کہ بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے, سرسام ہو گیا ہے, ہزیان بڑھ رہا ہے. تسلی دیتے کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو جب تک اللہ کے رسول کی یہ بات پوری نہیں ہوگی میں مر نہیں سکتا. یہ قرآن کے ایمان پیدا کرتا ہے. یہ ہماری کمبختی, ہماری بدبختی, ہماری کمی ایمان. اسی وجہ سے ہم آج ذلیل ہیں. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں,
زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، مشکل سے 300 سال گزرے. کیا مجال کسی کی ہماری جناب میں کوئی گستاخی کرنے چلا جائے. پوری دنیا ہم سے تھراتی تھی، آج ذلیل ہو گئے. قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت ہے، نکبت ہے، پستی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پلٹا دیا جائے. اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے واقف نہیں. یہ جو ذلت ہے یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے نتیجے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. اللہ عقل نہیں ہے تم کو. ہم نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا. بنی اسرائیل نے کیا تھا، بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فباؤ بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت لاکھ دی، طاری کر دی اور وہ اللہ کا غصہ بنا. تو جو قرآن کے ساتھ جیسا ہمارا رویہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا رویہ ہمارے ساتھ ویسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ کر ہمارے حالات بدل جائیں، تو نہیں بدل سکتے. حرم میں آج سے 50 سال سے پہلے سے دعائیں سے مانگی جا رہی ہیں، بلکہ اور پہلے سے مانگی جا رہی ہے. روز اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود کرنے کی دعا مانگتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کو کوئی فرق نہیں. وجہ کیا ہے؟ بدلنے کے لیے جو طریقہ ہے، جو شرائط ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا نہیں. ہم کو جب کرنا نہیں تو بدلنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہے. قوموں کی حالت اس وقت بدلتی ہے جب قوم اپنے حصے کا کام کرے، ہم اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہم اپنے حصے کا کام کر چکے، اب باقی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں، تو اب ہمارے حالات ہو گئے. تو حالات جنگ بدر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تو 313 ہی تھے، لیکن جو تھے وہ لے کر آپ آئے کہ نہیں آئے؟ آپ آئے اور آپ نے آنے کے بعد دعا کی کہ ان تغلق هذه الأسارة فلا تقبض حتى يوم القیامہ. اے نبی اے اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے یہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیری پرستش نہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہارے فرشتوں کی مدد جو ہے وہ انسانوں پر آتی ہے، ہوا میں نہیں آتی، خلا میں نہیں آتی. انسان اللہ کے راستے میں جان لگانے کے لیے میدان میں موجود ہوں گے تو ان انسانوں پر فرشتے نازل ہوں گے. ورنہ اگر اللہ کو صرف فرشتوں کو لڑانا ہوتا تو اللہ کو کلمہ کن کہہ دے سب کچھ ہوتا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ مسئلہ تو ہمارا ہے. ہم اگر اب تیاری کریں گے تب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حالات بالکل بدلے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. پہلے فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ، قرآن جو اتنی عظمت والی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یکفر بہ فاولئک خاسرون، اور جو کوئی اس کا انکار کرتے ہیں وہ گھاٹے میں. ہم سمجھتے ہیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ پڑھ لینا بغیر سمجھے. یہ تلاوت کے ایک معنی، تلاوت کے اصلی معنی یہ نہیں ہے. تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو. چونکہ مکہ میں جب تلاوت
سکھائی جاتی ہے تو انگلی جو ہے وہ الفاظ کی پیروی کرتی ہے، انگلی حروف کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. اسی لیے کہتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے. اب سمجھے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ اس کی پیروی کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جس پر ایمان ہے، یعنی جو پیروی کرتے ہیں کتاب کی بات مانتے ہیں، نہیں کا ایمان ہے. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. ہم لوگ گن لیں کتنی چیزوں کو ہم نے حلال کرایا ہوگا قرآن کے حرام میں. قرآن کے ساتھ جیسا ہمارا رویہ، اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ سب ہمارے فرد جرم ہے، یہ سب ہمارے گناہ ہیں. اقبال نے کہا ہے نا کہ فطرت افراد سے احماش بھی کر دیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اگر ہم اور آپ انفرادی طور پر کوئی گناہ کر لے تو اللہ کا قانون معاف کر سکتا ہے اور بالعموم معاف کر دیتا ہے. لیکن بحیثیت قوم جو گناہ ہم نے کیا ہے، جو جرم ہم نے کیا ہے، قوموں کے گناہ کو اللہ کا قانون کبھی معاف نہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے قوموں کو اس دنیا میں. ہم نے بھی بحیثیت قوم کے یہاں پہ گناہ کیا ہے. تقریباً 1000 سے 800 سال تک ہم نے یہاں راج کیا تھا. اللہ کے دین کو، قرآن کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، جبکہ قرآن کے حامی ہم اسی لیے بنائے گئے تھے کہ ہم اس پیغام کو، اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. ورنہ ہمارے اندر کا سرخاب کے پر لگے تھے کہ اللہ ہم کو اپنی ایمان کی دولت سے ایسی مالا مال کر دیا. اس نے ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے تھے، اور ہمارا جو پڑوسی جو غیر مسلم ہے اس نے کون سا جرم کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمان کی دولت نہیں دی. ہمارا کوئی سرخاب کا پر لگا تھا، ہمارے اندر نہیں لگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. اس کے بدلے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن لوگوں کو اس نے اس لیے محروم کیا کہ میرا یہ بتا پہنچایا نہیں کیا. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارے ساتھ. اتنی رسید یہ بڑے لوگ تھے قرآن کے حامل صحابہ اکرام. جب رستم کے دربار میں ربیع بن عامر گئے، ایران کا جب جنگ ہوئی تھی ایران سے، تو رستم جو ہے وہ ایران کا سب سے سارا مشہور ہے. رستم ربیع بن عامر کو اس نے بلوایا، تم لوگ کس لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم اس لیے آئے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت. ہم اس لیے تاکہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واحد کی غلامی میں دے دیں. ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کو آخرت کی وسعتوں میں دے دیں. ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور تمام ادیان کے ظلم سے نکال کر اس کو اسلام کے انصاف اسلام کے عدل میں اس کو داخل کر دیں. یہ ہمارے ذمہ ہے. ربیع بن عامر نے کام کیا تو یہ کام ہمارا بھی ہے، ہم نے نہیں. معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں، قرآن کا حق مانا. تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے کیا ہے. تحریک اسلامی، جماعت اسلامی 10 روزہ مہم رجوع القرآن کے نام سے. رجوع القرآن کیا ہے؟ قرآن کی طرف پلٹو. یعنی ہم میں سے جو آدمی، جو شخص، جو فرد قرآن اگر صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، ناظرہ اس کا درست نہیں ہے، تو ناظرہ درست ہے. اگر ناظرہ درست ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے اسے روزانہ، تو وہ اپنے آپ کو پابند بنائے روزانہ پڑھنے کی. یہ ٹو بگن وتھ یہ شروعات ہے. اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھے
جھوٹ نہ بولو بس کرنے کو قول الزور. ہم جھوٹ دھڑے نہیں سکتے ہوتے, جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور. آپ نے فرمایا اشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر فرمایا حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. پھر فرمایا قول الزور, شہادت الزور, جھوٹ بولنا, جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری بات کو اس قدر دہرایا, اس بات کی بار دہرایا کہ صحابی کہتے ہیں جو راوی ہیں یا لیت السکت, کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو. اس کو اتنا ایمفسائز کیا اور صحابہ کو ایسا لگا کہ مطلب یہ واقعی اس کا اثر ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ہے ایسا ہر ایسا قدر, جب بولے جھوٹ. منافق کی نشانیاں چار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ آیت منافق ثلاث, اور دوسرے میں آتا ہے کہ چار. ایک تین ہے, ایک چار. کیا ہے وہ؟ اذا حدث کذب, جب بولے جھوٹ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. چوتھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب جھگڑا ہو تو گالی. ہم دیکھیں یہ ہمارے اندر ہے, یعنی قرآن نے جو انسانوں کی وہ بتایا اپنے اندر کہ یہ انسان مومنین کا گروہ یہ ہے, مومنین کی صفات یہ ہے, مومنین ایسے ایسے ہوتے ہیں, بتایا کہ منافقین ایسے ایسے ہوتے ہیں. قرآن نے بتایا منافق کیسے ہوتے. میں کفار اور مشرکین کا تذکرہ نہیں کرتا, میں ان دو گروہوں کا تذکرہ کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ دو گروہ ایمان کے دعوے دار تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین جی, منافقین جی. منافقین کی یہ صفت کہ جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, خیانت کرنا, جھگڑا کو گالی دینا, یہ منافقین کی صفت حدیث ہے. پتہ یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے, من حیث القول پائی جاتی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کو نماز میں بہت کم یاد کرتے ہیں. ہماری نماز کا حال ہے جانے کے بعد یہ منافقین کی علامات بتا رہا ہے قرآن. تو ہم تو وہاں کھڑے ہیں, تو جب ہم پڑھیں گے تب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم وہاں آئے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کیا آپ جہنم میں جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا, حصہ ہوگا, جہاں سب سے شدید عذاب ہوگا, منافقین وہاں رہیں گے. تو جب ہم سمجھیں گے تب جہاں سے یہاں آنے کی کوشش کریں گے. منافقین کے اس سے نکل کر یہاں آئیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يُفْتِنُوكَ. کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں گے تو ان کے ڈیل ڈول آپ کو بڑے اچھے لگیں گے. جب یہ بات کریں گے تو آپ کی باتیں سنتے رہ جائیں گے, اتنی لچھے دار باتیں. لیکن ہے کیا یہ ڈیکوریشن پیسز ہے, دیکھنے میں تو بھلے لگتے ہیں, کسی کام کے لیے. مدینے میں کوئی شور ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ شور جو ہے ہمارے اوپر ہے, یہ مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے سورہ نساء کیا ہے, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں جب کبھی شور ہوتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں مصیبت یہیں کے اوپر ہے. یہ ہے منافقین کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہم کو یہاں سے جہاں اس گروہ سے نکل کر اس گروہ میں آنے کی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو جماعت اسلامی نے مہم بنائی ہے کہ کال ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا سدھار لیں. ہمارے دل جو غافل ہو گئے تھے, جو شیطان کی طرف ہم بہت زیادہ وہ تھے, ابلیس کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے, تو تھوڑا سا ایسا لگے کہ ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے. ابلیس کے پھندے بہت ہی وہ ایسے ہیں, انسان کو پھانس لیتے. ہمیں ہوش نہیں ہوتا انسان, میں اس کی مثال دیتا ہوں بہت آسان.
قرآن پڑھنے کا آپ جب بھی آپ تہیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کام آپ کو لگا دیتے ہیں، یار وہ ارجنٹ کام وہاں جانا تھا، ایسا کام جو کبھی ارجنٹ نہیں ہوتا. آپ گھر میں بیٹھے تھے، آرام سے بیٹھے رہتے ہو، کام یاد نہیں آتا. اللہ کے کلام کو پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا، آپ کو کام یاد آ گیا. کس نے یہ کام یاد دلایا؟ تو یہ شیطان اس طرح یاد دلاتا ہے انسان کو. تو شیطان کے پھندوں سے ہم نکلے، اس لیے یہ ویک اپ کال ہے، ایک الارم ہے کہ ہم لوگ اس سے نکلے اور اللہ کے بائبل اور قرآن سمجھیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہیں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں. کل سے شروع کریں، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جس کی جتنی وہ اس قرآن کو لے کر بیٹھ کے پڑھے، ترجمہ پڑھے. مفسرین نے ترجمہ اور تفسیر اسی لیے کی ہے تاکہ ہم جیسے انپڑھ اور جاہل اس کو پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں. اسی لیے تو مفسرین نے اتنی محنت کی تھی، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی تفسیر لکھنے کی؟ وہ تو عربی سمجھتے ہیں، وہ قرآن سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ محنت انہوں نے ہمارے لیے کی تاکہ امت جو ہے وہ قرآن کو سمجھے. میں ایک دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھا کرتے تھے قرآن سے، بڑی پیاری دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کو اپنے دل میں بسانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے جن الفاظ کا وہ اپنے اندر بہت ہی کشش رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اگر دل کی حضوریت دل کے ساتھ ہم مانگیں وہ قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہم غور کریں گے تو لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس الہا اور آوازاری سے یہ دعا مانگی تھی. اللہ کے رسول کا اللہ میں نہیں عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری لونی کا بیٹا، ناصیتی بیدک میری پیشانی جو ہے وہ تیری مٹھی میں، ماضی فیا حکم تیرا حکم جو ہے وہ میرے اندر جاری و ساری ہے، عدل فیا قضاؤ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عین عدل ہے، انصاف. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، ہر اس نام سے مانگتا ہوں جس سے تم نے اپنے آپ کو موصوف کیا، پکارا، جو تم نے اپنا نام رکھا، ہر اس نام سے مانگتا ہوں. اور انزلتہ فی کتابک، جب وہ نام تم نے کتاب میں نازل کیا ہے کسی کتاب ہے. اور علمتہ احدا من خلقک، یا تم نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا وہ نام، میں اس نام سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. اب استاثرت بہ فی علم غیب عندک، یا تم نے نہ کتاب میں نازل کیا، نہ اپنے آپ کو موصول کیا، نہ کسی کو سکھایا، لیکن تیرے علم غیب میں تیرے پاس وہ نام ہے، تم نے کسی کو نہیں بتایا، وہ نام چھپا کر رکھا تم نے اپنے غیب کے خزانے میں، لیکن وہ مؤثر. اس سے اگر دعائیں مانگی جائے اس کے حوالے سے تو تو دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے. میں اس نام سے مانگتا ہوں. انت جل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار، وہ نور بصری، قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا، وہ جلاء حسنی، میرے غموں کا مرہم بنا، وہ ذہاب غمی، اور میرے اندیشے میرے وسوسوں کا علاج بنا. یعنی قرآن، میں ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کروں. قرآن میرے دل میں رچ بس جائے، میرے دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہو جب تک کہ میں قرآن نہ پڑھ لوں، تیری ہدایت نہ جان لوں، اس سے قریب نہ ہو جاؤں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو پکار کا جواب دوں. تو انہیں وہ چاہیے کہ میری بات پر لبیک کریں، اس پر ایمان رکھیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم جب قرآن پڑھ کے اپنے رب کو پکاریں گے تو یہ آیت بھی ہے. اس کو جب پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتا ہے کہ جب تم پکارتے ہو تو میں تمہارے قریب تمہاری پکار کا جواب دوں. یہ دل کی بہار ہے. جب تک انسان قرآن سے لو نہ لگائے، اس کے قریب نہ جائے، اس کو پڑھے، اس کو چین
قرآن کی روشنی دے. کچھ عمل کرنا ہو تو پوچھوں قرآن سے کہ اس کا کیا حکم ہے, تو کیا کہتا ہے, تو جو کہے میں یہ کروں. یہ نور ہے. پھر جب میں قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں, کچھ کھونا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے اندیشے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا فیوچر میں. تو جو نقصان ہو جائے, جو غم مجھے آئے, تو غموں کا مرہم بنا دے. جو اندیشے لاحق ہوں اللہ ان اندیشوں کا علاج قرآن سے کرنا. سارے اندیشے میرے ختم, سارے غم تیرے حوالے. یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں. ایمان پر, اسلام پر, قرآن پر چلنے کے لیے انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے مشکلات آتی ہیں جہاں انسان گڑبڑا جاتا ہے, شیطان اس کو بہت کچھ لبھاتا ہے. شیطان تو یہ ہے کہ الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کو روک دیتا ہے, اور اللہ اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے. شیطان آپ کو ڈرائے گا, مفلسی کا ہمیشہ دکھائے گا, ارے کیا کر رہے ہو, پیسے اللہ کے راہ میں دے دو گے تو کیا بچوں کے لیے کیا رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن یہ ایسے اس میں کچھ ہوگا تو جو غم لاحق ہوں گے, جو اندیشے ہوں گے, سب کا مداوع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے آپ سے کل سے اس بات کی توفیق دے کہ ہم صبح فجر میں اٹھنے کے بعد قرآن پڑھنا آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, جس کی جیسی سہولت ہے, فجر میں نہیں ہو, ظہر میں نہیں ہو, عصر میں, لیکن کل سے پابندی سے باقاعدہ جا کر گھر پر ٹائم ٹیبل بنا لیں گے. اور جو جس مرحلے میں اگر تلاوت درست ہے تلاوت درست ہے, نہیں ہے تلاوت درست ہے, دوسری چیزیں اس پر ہے. قرآن کی جو موٹے موٹے احکامات ہیں اس پر عمل کریں. جس کو عمل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, یہ تو انسان کی فطرت میں ہے, یہ غلط ہے. ان سب چیزوں کو آج سے اور ابھی سے ترک کرنے کی توفیق انشاءاللہ کل صبح سے قرآن ہم سب قرآن پڑھیں گے. باقاعدہ وقت نکال کر, ٹائم ٹیبل بنا کر, روز موبائل پر کسی کا فون نہیں اٹینڈ کریں گے اس 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے اللہ سے بس. ہمارا ویڈیو کال اللہ سے, اسی سے گفتگو کریں گے, کسی سے. انشاءاللہ ہم اگر یہ عزم مسلم کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اپنے ذاتی حالات, قوموں کے حالات بعد میں بدلتے ہیں, قوم جب بدلتی ہے تب بدلتی ہے, میرے حالات میں اس راہ پر چل پڑوں. اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ جو ان کے لیے راستے کھولتا ہے. اللہ اپنے راستے کی رہنمائی اس بندے کے لیے کرتے رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کل سے قرآن کے اوپر اپنا وہ کر دیں, قرآن کو ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھنا شروع کر دیں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ربنا تقبل منا